اسلام نے ہمیں خطاب فرمایا، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو لہٰذا تم حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، اگلی فصل آئے گی اس میں اس کا نام بھی آئے گا وہ کون ہے شخص۔ تو آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ حج کرو تو اس نے کہا، فقال رجل اکل آمین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہ بات کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا، قالہا صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ اس نے کہا، فقال، آپ علیہ السلام، لو کل، تو اگر میں کہتا نعم ہاں، لا وجبت، تو واجب ہو جاتا، لازمی ہو جاتا، ولما استطعتم، تم اس کی پھر استطاعت نہ رکھ سکتے، یعنی ہر سال حج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، اس کی تم استطاعت نہ رکھ سکتے۔ ثم قال، فرمایا، ضرونی ما ترکتکم، جو مسئلہ میں نہ بتاؤں تمہیں اس کو مجھے چھوڑو، یعنی زیادہ ٹوہ میں نہ لگو کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فإنما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالہم، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی اس وجہ سے کہ وہ نبیوں سے زیادہ سوال کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ فإذا امرتکم بشیء، جس کام کا میں حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، وہ کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ وإذا نہیتکم عن شیء فدعوا، جس سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ یعنی ویسے سوال کرنا علم کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے بیجا اس طرح اصرار کرنا، سوال کرنا، آپ علیہ السلام ہاں کہہ دیں تو اس کے لیے لازمی ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر احتیاطیں بتائیں کہ آپ اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ علم کا سوال تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن موقع محل ہے، مناسبت ہے، تو آپ نے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کس طرح کے روزے رکھتے ہیں، کیسے آپ روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام جلال میں آئے کہ کس طرح کا سوال کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا، رسول اللہ ہم اللہ پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، دین سے ہم راضی ہیں کہ وہ ہمارا اسلام دین ہے، اور نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ سے راضی ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو آپ بار بار کہتے رہے۔ آپ علیہ السلام جب ٹھنڈے ہوئے، پھر حضرت عمر نے پھر پوچھے سوالات، یا رسول اللہ، پہ جو ہر روز روزہ رکھتا ہے اس کا کیا ہے، جو 2 دن روزہ نہیں رکھتا اس کا، ایک روزہ رکھتا ہے اس کا کیا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے 2 دن نہیں رکھتا، یا 2 دن رکھتا ہے 1 دن نہیں رکھتا، تو ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بتائی۔ تو یہ ایک موقع نہیں تھا کہ اس وقت سوال کیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے اصلاح فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، سئل رسول اللہ ای العمل افضل، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسول، اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ثم قیل، پھر قیل ثم ماذا، پھر کون سا ہے؟ حج مبرور، تو آپ نے فرمایا کہ مقبول حج۔ کون سا مقبول حج ہے؟ وہ اگلی روایت میں یہی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، وہ شخص جو حج کرے اور اس میں بےہودہ باتیں نہ کرے اور فسق نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ حج کرے تو پوری وہاں جا کے جو عبادت میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، تو اور وہاں لڑے نہ، کیونکہ جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ 25-28 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کسی کا پاؤں لگ گیا، کسی وقت کھانا ملا نہ ملا، بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر سفر میں ہے، تو اس وقت صبر کرنا، اور کسی کا کندھا لگ گیا، کسی کا کچھ پاؤں لگ گیا، تو اس وقت بھی صبر کرنا بہت اہم ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے، بدگوئی نہ کرے، فسق برے کام نہ کرے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ کہ کچھ حاجیوں کی ویڈیوز آئی تھی، تو وہ تاش کھیل رہے تھے، تو برا تو نہیں، تاش کھیلنا وقت گزاری کر رہے تھے، لیکن اگر اس کی جگہ ذکر کر لیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ تک، یہ درمیان میں جو گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔
اور حج مقبول اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو حج آسان نہیں ہے، حج یہ جوانوں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے جب جوانی ہے، پیسہ ہے، حج کر لیں۔ بڑھاپے میں حج کرنا بہت مشکل ہے، آنا جانا چلنا۔ آپ عمرہ بھی کریں گے تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے پہلا عمرہ کیا تھا تو پہلے شروع میں ہی ہم نے تو یعنی کہ بیٹھ کے کیا، دو چکر لگا کے پھر بیٹھ جاتے، پھر دو چکر لگا کے پھر بیٹھ جاتے، کیونکہ عادت نہیں تھی، چلے تو تھے یہاں لیکن وہاں چلنا اور ہے، یہاں چلنا اور ہے وہاں۔ تو اس لیے جوانی کا جو ہے نا وہ عمرہ بھی، جوانی کا حج بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ہمت دے تو ایسے بالکل جائیں اور اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی برکات کیا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے جی۔ جی انڈونیشیا سے جو لوگ ہیں نا، انڈونیشیا کے اندر یہ قانون ہے کہ جب تک وہ لوگ حج نہیں کرتے نا تو ان کی شادی نہیں ہوتی۔ تو آپ ماشاء دیکھیں گے، ہاں تو جی، آپ دیکھیں گے انڈونیشیا سے ہمیشہ جو ہے نا وہ ینگ کپل آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ باقی جو ہے ہندوستان پاکستان سے وہ بالکل آخری وقت میں ہی لوگ آتے ہیں، آخر کہتے اکثریت آخری وقت میں۔ ہاں بابا جی، مطلب آپ بہت بوڑھے ہو گئے، چلو ان کو حج کرا دیتے ہیں۔ ہاں تو بابا جی کو چاہیے کہ وہ خود پہلے حج خود ہی کر لے، اتنا جو پیسہ ہے۔ آپ علیہ یہ السلام فرماتے ہیں کہ ان عمرہ فی رمضان، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بھی خواہش ہے انشاءاللہ اگلا جو ہوگا نا عمرہ، پوری امید ہوگی کہ انشاءاللہ جیسے اللہ سبب بنائے تو رمضان میں عمرہ کیا جائے۔ آپ میں سے کس کس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے؟ کوئی ہے خوش نصیب جس نے جی ہم اچھا، ہم ہاں جی ہم نے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت عمرے کی ہیں۔ ماشاء اللہ، ہمارے استاد تھے، وہ رمضان میں عمرہ کرتے تھے اور خاص طور پر وہاں اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی میں اچھا آخری یہ جی اچھا یہ جو قاری صاحب بات ارشاد فرمائے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یہ واقعی اب حج کے برابر ہے۔ جی اس لیے کہ حج میں تو لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ مینا پہ ہوتے ہیں، کچھ عرفات میں ہوتے ہیں، جی کچھ جی مزدلفہ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، کچھ انہیں عمرہ کرنا ہوتا ہے، کچھ عزیزیہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو رمضان میں عمرہ ہوتا ہے نا وہ سارے لوگ ایک ہی ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسا۔ ایک ہی پچھلے رمضان میں جب ہم نے دیکھا نا، وہ دور دور تک جو وہ بڑی بڑی اسٹریٹس تھی نا، بڑے بڑے روڈ تھے، سارے فل تھے۔ سب فل ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنا ہاں ہاں، جوئے شیر لانے کے برابر ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت بڑا وہ۔ ہاں، تو اندر جانا بڑا مشکل یہ تو 24 گھنٹے پھر جو ہے نا وہاں یہ ماشاءاللہ رونق ہی رونقیں ہیں۔ جب بھی موقع ملے دوستو جائیں، وہ گھر دیکھ کے آئیں، ٹھیک ہے نا، جوانی میں جائیں، جوانی میں۔ جوانے میں جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلہ تھا، اس کو ملے آپ علیہ السلام روحا کے مقام پر۔ روحا یہ مدینے سے قریب ہی ہے، جب ہم گئے تھے ابھی مجھے یاد ہے مقام بدر کی طرف گئے تھے تو بیچ میں روحا کا مقام آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 35 میل ہے، یعنی سمجھو کہ کوئی 60-70 کلومیٹر ہے مدینے سے۔ تو وہاں آپ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ پہلے زمانے میں وہی روٹ تھا، بعد میں روٹ چینج ہوا ہے۔ تو روحا کے مقام پہ آپ علیہ السلام نے اس مسافروں سے ملے آپ علیہ السلام، تو آپ نے پوچھا کون قوم، یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ ہم مسلمان ہیں۔ فقالو، انہوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ دیکھیں آپ نے فرمایا اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، یعنی کہ ظاہر ہے کوئی ہوگا قبیلہ مسلمان ہوا ہوگا، تو وہ پورے اس میں سے کچھ لوگ جا رہے ہوں گے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ نے، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت ایک بچے کو لے کے آئی، فقالت کا علی حاضہ حج، کیا اس کا بھی حج ہو گیا یا رسول اللہ؟ بچے کا فرما نام، قال نام، والا کہ اجر، ہاں اجر اس کا تجھے ملے گا۔ بچے کو تو لے کے جا رہی، جیسے عمرے کے لیے جاتے ہیں لوگ، بچوں کے لے کے جاتے ہیں، تو بچے تو صغیر ہیں، چھوٹے ہیں، جو بالغ ہونے سے پہلے، تو ان کے والدین کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ ان کی نگہداشت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ان کی سارا کچھ تو ان کو ملے گا، اور موقع ملے تو بچوں کو بھی ساتھ لے جانا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک عورت تھی خصم قبیلہ سے، اس نے کہا یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ عباد فی الحج، یہ جو فریضہ حج ہے اللہ کا، یہ میرے والد صاحب پر ہوا ہے، ادرکت ابھی شیخن کبیرن، اب وہ میرے والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ سفر پر نہیں جا سکتے، سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اف احج عنہ، کیا میں اس سے حج کروں؟ ٹھیک ہے، قال نعم، تو فرمایا ہاں کر لو، یعنی کہ اگر میں ان کی طرف سے اس کو کہتے ہیں حج بدل کروں
تو ہو جائے؟ فرمایا ہاں، ذالک حجۃ الوداع، یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، راوی کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ حج بدل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دادا جی یا بوڑھے ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا، ان کو پینشن آ گئی، پیسے آ گئے، اب وہ نہیں جا سکتے، یا والد صاحب نہیں جا سکتے، تو بیٹے کو بھیج دیں، یا کسی عالم صاحب کو بھیج دیں، کسی حافظ کو، علم کو بھیج دیں، اس کی طرف کیا کرے، وہ حج کر کے آئے۔ اور اچھا، آگے روایت آئے گی شبرما کی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ راوی وہ حاجی کہہ رہا تھا کہ یہ شبرما کی طرف سے ہے، تو آپ نے فرمایا شبرما کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ نا میرا ہے، کوئی بھائی ہے، تو ان کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا کر لے۔ تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ یعنی جس نے نعم البدل کرنا ہے وہ پہلے اپنا کر لے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ بھائی تم کر لو، عورت کو کہا آپ علیہ السلام نے کہ تم کر لو بیٹا۔ تو اس میں پھر دو رائے آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے بہتر تو یہ ہے کہ جس نے حج کیا ہو وہ نعم البدل کرے، حج بدل، تاکہ اس کو پتا ہوگا، لیکن دوسرا بھی کر لے کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام شافعی اس روایت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نہیں کیا تو پھر پہلے کر لو، اپنا کر لو، پھر اس کی طرف سے کر لو۔ تو وہ ہمارے یہاں وہ استحبابی ہے، مستحب ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کر لے دوسرا تبھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اس روایت سے انہوں نے نقطہ نکالا احناف نے، کہ آپ علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تمہارے ابو نے تو نہیں حج کیا، تو نے حج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ سے حج کر لے، حج بدل کر لے، ٹھیک ہے جی۔ ایک عورت اتا رجل، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ حج کرے، لیکن وہ فوت ہو گئی ہے، وَإِنَّهَا مَاتَتْ۔ تو آپ نے فرمایا لو کان علیہ دین، اگر اس پر قرض ہوتا، اکنت قاضیہ، تو کیا اس کا قرض تو ادا کرتا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں جی ہاں۔ فرمایا فقد دین اللہ، تو اللہ کا قرض ادا کر، وہ حق بالقضاء، تو یہ ادا کرنے میں زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی اس کی طرف سے یہ حج کرو۔ ان سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، کسی ایک کمرے میں مرد اور عورت جو یعنی کہ اکیلے نہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، اور اگر دونوں غیر محرم ہے تو بالکل ہی نہیں، اور کوئی عورت بغیر محرم کے جو ہے وہ سفر نہیں کرے گی۔ ایک صحابی نے کیا رسول اللہ، میرا فلاں غزوے میں نام لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور میری زوجہ جو ہے وہ حج کے لیے چلی گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا اذهب فحجج مع امراتک، جا اپنی جو ہے نا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ حج کر لے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ جا کے حج کر لے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، فرمایا جہاد کل حج، تمہارا جہاد کیا حج ہے، یعنی فیمیل کا جہاد کیا ہے، حج کرنا ہے۔ تو پچھلی جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا عورت اکیلے سفر نہ کرے، تو اس کی آپ نے حد بھی بیان کی کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت جتنا سفر کرنا ہو تو عورت پھر جو اکیلے سفر نہ کرے، اکیلے نہ جائے، تھوڑا کہیں جانا ہے تو پھر تو بازار میں آگے پیچھے جانا ہے، ادروائز جہاں سفر جس کو ہم کہتے ہیں شرعی سفر جب کرنا ہے تو محرم کے بغیر نہ جائے، ٹھیک ہے، اس میں احتیاط ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کے مقام پر بھی حج بھی کرنا ہے، آپ نے، عورت نے کرنا ہے، عورت پر فرض ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی، اس کا محرم بھی ساتھ ہو، اس کا میاں ہو، اس کا بھائی ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو اس کے ابو ہوں، اس کا بیٹا ہو، یہ ساتھ میں، جب تک اس کا کوئی ایسا محرم ساتھ نہ ہو اس وقت وہ حج نہ کرے، کیونکہ اس وقت دیکھا کتنی وہاں حالات ہے، رش ہے، بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، تو ایسی حالات میں تو کس طرح وہ کرے گی؟ مجھے ابھی تک یاد ہے جب آخری عمرہ کر کے میں نکل رہا تھا، آخری بس جمعے کا دن تھا، تو وہاں سے اینڈ پہ جا رہا تھا، دو عورتیں مجھے ملی، انڈیا کی تھیں، تو جب وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم باہر سے نکلنا کیسے، کہاں سے ہم جائیں، اور پھر میں بوڑھی تھی اتنی مطلب، تو میں ان کو راستہ بتایا تھا، میں نے کہا یہاں سے آگے چلے جائیں، میں نے کافی دیر تک ان کی میں نے ہیلپ کی۔ تو اب اس طرح جو ہوتی ہیں بیچاری، اگر مطلب وہاں اگر ان کو، تو ہم تو مل گئے نا اردو سمجھنے والے، اگر اردو سمجھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے محرم کا ہونا بہت اہم ہے۔ اب یہاں ہوگی حج کی فضیلت اور برکات، بہت ساری حج کی فضیلت آگے بھی آئیں گی، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں ایک نماز، یہاں 1,00,000 نماز،
کتنا فرق ہے، اور کعبہ کے سامنے، ٹھیک ہے. آگے ایک روایت آئے گی تو وہ بڑی مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ پے در پہ کرنے سے تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تمہارا فقر، غریبی دور ہو جائے گی. تو ہمارے یونیورسٹی کے استاد انہوں نے کہا، ہمیں بتایا 2007 کی بات ہے، انہوں نے کہا جب یہ میں نے حدیث سنی ہے نا کہ عمرہ کرنے سے غریبی مٹ جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں غریب تھا تو میں نے قرضہ لے کے میں عمرے پہ چلا گیا، اور جب میں عمرہ کر کے آیا میرے حالات بدل گئے. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان آگے آپ انشاءاللہ سنیں گے. تو ایسے موقعوں کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کا ایک پہلا طریقہ کیا ہے؟ ایسے موقعوں کو تڑپ پیدا کرے دل میں، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے کوئی سبب بنا کہ میں جو ہے نا وہ تیرا گھر دیکھوں، تیرے محبوب کا در دیکھوں. ٹھیک ہے جی. تڑپ پیدا کریں، اور ساتھ میں کیا ہو، کوشش ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ہو جائے گا. تو جب عمرے کے لیے جائیں گے، آپ حج کے لیے جائیں گے، تو ایک چیز پہلی ہے وہ کیا ہے؟ میقات ہے. ٹھیک ہے. جب میقات پر ایک یعنی حدود ہیں، جب ان حدود پر آپ پہنچیں گے تو اب آپ کو احرام کے بغیر اندر نہیں جانا، احرام باندھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہم پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، تو ہم چونکہ فلائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو میقات ہے وہ اسے کہتے ہیں یلملم، تو وہ راستے میں ایسے آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کراچی سے یا ممبئی سے آپ احرام باندھ کے پھر بیٹھیں. جب جو جہاز اڑنا شروع ہو جائے اوپر آسمانوں پہ، تو وہاں پھر آپ نیت کر لیں، نفل وغیرہ پہلے پڑھ لیں. تو آپ علیہ السلام نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ یہ مقام رکھا، شام کے لیے جوفا، نجد کے لیے کرنل منازل، یمن کے لیے یلملم. تو ہمارا بھی کیا ہے؟ یلملم. ٹھیک ہے. تو اور جب ہمیں پتہ ہے ایک اور بھی ہے کرنل منازل، غالباً طائف کی طرف سے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں طائف کی طرف سے آتے ہیں، اسی کو سیل کبیر کہتے ہیں. سیل کبیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں بھی جی ہم جی، جب وہ گئے تھے طائف، ہاں جی، طائف جب ہم گئے تھے تو وہاں بھی ہم ایک عمرہ وہاں سے کیا، وہاں سے. تو یہ میقات ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میقات حدود ہیں. یہاں آپ نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اگر نہ ہو کم سے کم وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے احرام پہننا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نیت کرنی ہے اور لبے کی صدا کہنی ہے، پھر ساتھ میں دعائیں کرنی ہے. آگے حدیث میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح پھر دعائیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں آپ علیہ السلام حج اور عمرے کا ارادہ فرمایا، تو پھر حج عمرے کا ارادہ کریں گے تو پھر دونوں کا، یا صرف عمرے کا؟ جیسے حج کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. حج تمتع، حج قران اور حج افراد. تو حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی عمرے کی، عمرے کی نیت کر کے آپ پہنچیں گے مکے، وہاں آپ عمرہ کریں گے، عمرے کے جتنے بھی طریقے وہ کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ حلق کروانا ہے. ٹھیک ہے. حلق کروا کے یعنی سر منڈا کے اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے. تمتع یعنی فائدہ اٹھانا، احرام کھول کے اس کے بعد 1 ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد جو حج کے شروع ہو جائیں دن 8 ذی الحجہ، اس کے بعد دوبارہ احرام باندھ کے آپ نکلیں گے. حج تمتع. حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے حج اور عمرے کا، یعنی دونوں کا ساتھ ہی آپ نے نیت کر لی کہ میں عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں. تو پھر آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد جتنے دن ہیں اس میں پھر آپ نے کیا کرنا؟ احرام اتارنا نہیں ہے. نہاتے وقت آپ اتاریں گے، ادروائز آپ نے احرام کوئی لباس نہیں پہننا، سر بھی آپ کا ننگا ہو. اس کے بعد پھر حج کرنا ہے. تو یہ بڑا مطلب اہم معاملہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے حج قران کیا، تو آگے حدیثوں میں آئے گا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں آ کے علم ہوا کہ مجھے حج تمتع کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو میں نے حج قران کیا ہے. چونکہ جو ہے میں حدیث ساتھ لایا ہوں قربانی، اس لیے جو قربانی نہیں لائے وہ حج تمتع کریں، سارے بس عمرہ کریں اور جناب علی احرام سے باہر ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کاش میں بھی، میرا بھی خیال تھا کہ میں بھی پہلے تو مجھے اس چیز کا، یعنی کہ بعد میرے ظاہر ہوا یہ چیز کہ مجھے بھی حج تمتع کرنا چاہیے تھا. تو آپ علیہ السلام نے پھر حج قران کیا. آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اگلا بھی یہ حدود کا معاملہ ہے، حدود کے لیے بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا.
اب یہ اگلی جو روایت ہے جی، نواز انصاری صاحب، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ نواز انصاری صاحب. جی احمد رضا. حج کی 3 قسمیں ہیں. جی 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 فرمائیں. جی حج کی 3 قسمیں. جی 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 اس پہ ایک میں جو ہے نا عمرہ کی نیت کرتے ہیں اور پھر ہے نا احرام سے باہر آ جاتے، جی پھر جی دوبارہ جو ہے حج کی نیت ہے نا کریں گے. ہوں تو اور ایک ہے جس میں جو ہے حج اور عمرہ اکٹھے ہے نا کیے جاتے. تیسرے کا جو ہے نا میرے کو نہیں معلوم. جی گیلانی صاحب بتائیں. جی گیلانی صاحب آپ بتائیں. السلام علیکم صاحب. 3 کے اقسام میں آپ نے فرمائی ہے، حج تمتع، حج قرائن اور حج افراد. ہاں حج تمتع وہ ہے جس میں ہم حج اور عمرے کا آپ جو نا دونوں فرق یعنی عمرہ پہلے کر لیتے ہیں، آپ آرام کھول لیتے ہیں، پھر دوبارہ جب حج کی ایام آتے ہیں دوبارہ پھر آرام باندھ لیتے ہیں. جی جی اور قرآن وہ ہے جس میں جو نا آپ ایک ہی آرام سے آپ حج عمرہ کرتے ہیں. آپ نے عمرہ کر لیا اسی آرام سے، پھر آپ انتظار کرتے ہیں جب حج کی ایام آتے ہیں، پھر آپ اسی آرام میں آپ چلے جاتے ہیں پھر حج کرنے. جی جی ٹھیک اور ہو گیا. وہ ہے جس میں صرف آپ حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں ہوتا، حج ہوتا ہے صرف. ہاں اس کے بعد حج کے بعد عمرہ ہوتا ہے، حج سے پہلے عمرہ نہیں ہوتا. حج قران میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ احرام نہیں اتارتے اور اسی احرام کے ساتھ پھر حج ہو جاتا ہے. حج تمتع یہ ہوتا ہے پہلے عمرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ احرام اتار دیتے ہیں اور پھر ایام حج میں آپ احرام باندھ دیتے ہیں. اور حج افراد یہ کہ آپ مکے کی بجائے آپ باہر ہی سیدھا ہی عرفات میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مکے کے حدود میں ادھر سے داخل ہوں گے تو ظاہر پھر آپ کو وہاں سے پھر یہ آتے ہیں احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، سیدھا ہی عرفات میں چلے جاتے ہیں، یا مکے میں ہی آ جاتے ہیں تو احرام کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعد میں حج کر کے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں حج افراد. عمرے کی آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں ہجرت کے بعد. سارے کے سارے حضرت انس کہتے ہیں کہ ذی القعدہ میں کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک تو حج کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، باقی جتنے تھے آپ علیہ السلام نے ذی القعدہ میں. ایک عمرہ جو تھا حدیبیہ کے وقت جو نہیں ہوا، اگلے سال کیا آپ علیہ السلام نے حدیبیہ سے. اور پھر ایک آپ علیہ السلام نے جارانہ کے مقام سے کیا، اور ایک اور جو وہ بھی ذی القعدہ میں کیا آپ علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. جارانہ کا مقام یہ تقریباً آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، سعودی حکومت کی طرف سے جارانہ تک گاڑیاں جاتی ہیں فری، 9 نمبر گاڑی جاتی ہے، اس پر آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں جاتے ہوئے، پھر وہاں سے آپ احرام باندھ کے آ جائیں. اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. اور مسجد عائشہ بالکل قریب ہے، وہاں جا کے ایک عمرہ آپ نے کر لیا حدود میں داخل ہوتے ہوئے، دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو ہم وہاں مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہ بالکل قریب ہے، وہاں سے بھی کرتے ہیں. لیکن بڑا عمرہ کہتے ہیں جارانہ. وہاں جارانہ یا آپ نے وہاں جانا ہے طائف کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھی ہو جاتا ہے، یا مدینے سے واپس آتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں. دوسری فصل ہے وہی جو پہلی فصل میں الفاظ ہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. اقرا بن حابس صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ ہر سال ہے؟ تو یہ تھے صحابی. فرمایا اگر میں کہتا ہاں لو قلت نعم لا وجب، تو واجب ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. ٹھیک ہے. تو حج ایک ہی مرتبہ ہے، اور جو زیادہ کرے گا یہ تمتع ہے، یعنی نفلی حج ہو جائے گا باقی. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالک کو زاد راہ کا سفر کا، یعنی کہ جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو آج کل کے لحاظ سے، اور سواری کا ہو، اور وہ حج بیت اللہ تک جائے تو وہ جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اگر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ علیہ السلام نے یہاں سختی فرمائی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازمی ہے، اس کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو.
تو جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آج کل کے لحاظ سے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے آپ آنے جانے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے 3 مہینے لگیں یا 2 مہینے جو وہاں لگیں گے، اتنا آپ اپنے گھر والوں کو دیں کہ پیچھے سے ان کا گزر سفر چلتا رہے، تو آپ پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ ہاں آپ پر قرض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا جو ہم نے دیا اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن پر فرض ہوتا ہے لیکن وہ جاتے نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسلام میں سیرورت نہیں ہے، یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی، بالکل اس طرح کے کہ دنیا کے کاموں سے بالکل بے رغبتی اس طرح نہیں، یعنی گوشہ نشین اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نہ حج کرنا ہے نہ فرائض کی طرف جانا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حج ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں اعلان جنگ ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ولی کون ہے؟ جو فرائض کی تکمیل کرے اور پھر نوافل کی کثرت کرے، یعنی فرائض کی تکمیل، نوافل کی کثرت، تو پھر میں اس کے جو ہے وہ کان آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ولی پھر وہ ہوتا ہے۔ جو من اراد الحج، جو حج کا ارادہ کرے، فل یعجل، تو اسے چاہیے جلدی کرے، اس میں دیر نہ کرے۔ جب حج فرض ہے نا تو پھر جلدی کرے، اس میں دیر نہ کرے۔ آپ لوگ فرماتے ہیں حج اور عمرے کو بار بار کرو، یہ وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، تابعوا بین الحج والعمرۃ، یعنی حج عمرے کو بار بار کرو۔ فإنهما ينفيان الفقر، یہ فقر کو دور کرتے ہیں، والذنوب، گناہوں کو، کما ينفي القیر، جس طرح بھٹی خبث الحدید والذهب، سونے اور لوہے کے میل کو بھٹی دور کرتی ہے، چاندی کے، اسی طرح جو یہ گناہوں کو دھلتے ہیں اور اس سے فقر دور ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں آپ نے جانا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، تو وہ پھر دعاؤں کا اثر بھی ہے، سفر میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی، اور وہاں پھر لائیو سامنے دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو بار بار جایا کرو، جن کو اللہ نے دیا ہے سال میں ایک چکر لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی بھی جیسے موقع ملے ضرور جایا کریں۔ اور حج مقبول کا اجر کیا ہے؟ جنت، بڑی خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے لیے جو حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، جاء رجل الی النبی فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج، حج کس چیز سے حج واجب ہو جاتا ہے؟ فرمایا الزاد والراحلۃ، توشہ اور سفر، یعنی کھانے پینے کی چیزیں آج کل کے لحاظ سے جو اخراجات آنے جانے کے، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ، ایک آدمی آپ علیہ السلام سے سوال کیا، مل حاج، حاجی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ معشیس و نفل، پرا گندہ بال، میل کچیل، حاجی کا یہ حال ہوتا ہے وہاں، ظاہر ہے سفر میں جانا ہے، پراگندہ بال، تیل تو لگانا نہیں نا وہاں پھر حج کے موقع پر ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الحج افضل، کون سا حج بہتر ہے؟ فرمایا الحج والحج، ٹھیک ہے، جس میں شور اور جس میں اونچی آواز سے لبیک کہنا ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک اور عرض کی یہ سب راستہ کون سا؟ فرمایا زاد اور راحلۃ، ٹھیک، توشہ ہو اور سفر والا ہو۔ جی گیلانی صاحب۔ میں سوال کرنا تھا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہیں۔ جی میں سرکاری میں تھا، اس میں ماشاء اللہ آپ نے حدیث فرمائی بھی، آج بھی عمر جو نا متواتر کر رہے ہیں، جسے بھی اللہ تعالیٰ سے مضافت، الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہر سال کوشش کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بعض لوگ نا یہ بڑا کرتے ہیں جی آج یہ روز ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، آج کہتے ہیں یہ پیسے غریبوں خرچ کرے کے نہیں جانا چاہیے، تو یہ طرح بعض لوگ نے بڑے بڑا وجہ کرتے ہیں لگے، تو آج تو سرکار نے فرما دیا کیسے سے آج کریں، اللہ تعالیٰ پر استطاعت دی ہے تو کریں۔ تو اور بھی لوگ مدد کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، آپ دے دیں، آپ جو عمرے پہ اپنے 2 لاکھ پھر ضائع کر دیا، اپنے 3 لاکھ جو ہے مستغفر اللہ سے بات کی، بعض لوگ کہتے ہیں۔ دیکھو جی جو حج کرتا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہے، آپ دیتے رہتے ہیں نا، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، باقی بھی آپ گائے بگائے دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی سوال اس طرح کرنا اس کی بیوقوفی ہے کہ جناب آپ عمرے پہ جا رہے 2 لاکھ آپ خرچ کر کسی غریب کو دے دیتے، وہ غریب کا رازق اللہ ہے، ہم نے صرف ہیلپ کرنی جتنی ہم سے ہو سکے۔
हराज है कोई, अल्लाह ने हम पर इतना किया है कि हमने जो हमारे पास पैसा है अगर वो माल जो है निसाब को पहुंचा है तो उसमें से हमने ज़कात देनी है, बाकी अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए सिला रहमी करनी है। जो अल्लाह हमें पैसा दे रहा है उसको फिर हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। गरीब को पैसा देना ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, और हज करना यह भी अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना है। और वहाँ फिर ये भी है कि जहाँ वहाँ जब जाएंगे तो अल्लाह और बरकत अता फरमाएगा, तो वहाँ से भी आके हम गरीबों की इमदाद करेंगे। तो इस तरह जो है ना वो इनका सवाल करना भी गैर मुनासिब है। ठीक है जी, अपना शौक से कोई जा रहा है, भाई अपना किसी का ले तो नहीं रहा, गरीबों का करता ही है। ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम अर्ज किया, एक शख्स है अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, वो हज पर और उम्र पर नहीं जा सकते। ठीक है। तो आपने फरमाया कि हज जो अन अबी का अमेत पर, तो आपने हज कर अपने वालिद की तरफ से और या उम्रा करूं की तरफ से। ठीक है जी, कोई नहीं जा सकता। वो ये रिवायत है जो मैंने शिब्रमा के बारे में, शुब्रमा के बारे में। ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक आदमी से सुना, वो कह रहा था लब्बैक अन शुब्रमा, हुजूर पे मन शुब्रमा, उसने कहा मेरा भाई अखुन ली, यहाँ करीबी कोई है मेरा दोस्त। ठीक है। काल अहजजता अन नफ्सिक, आपने फरमाया तूने खुद हज किया, उसने कहा नहीं। फरमाया हुज्ज अन नफ्सिक सुम्मा हुज्ज अन शुब्रमा, पहले खुद हज कर उसके बाद फिर शुब्रमा की तरफ से हज कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जो भी हज बदल करेगा, पहले अपना उसने हज किया हो, उसके बाद फिर हज बदल करे। हमारे यहाँ मुस्तहब है कि ऐसा हो, लेकिन दूसरा भी करेगा तो कोई उसमें नहीं है, इसकी जो हमारे पास दलील और है। ठीक है जी। अब यहाँ एक हदीस है, ये कोई अमल करे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सलमा कहती हैं कि आप अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, फरमाया कि जो हज उम्रा करे मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक आए तो उसके अगले पिछले गुनाह सारे बख्श दिए जाएंगे, और उसके लिए जन्नत क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। तो ये किसके लिए होगा, ज़ाहिर है वहाँ रहने वाला होगा, फ़लस्तीन का रहने वाला होगा, मस्जिद अक्सा में से आएगा और मस्जिद हराम तक जाएगा, तो ये उसके लिए खुश नसीबी है। ठीक है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि यमन के लोग हज करने लिए आते थे, वो ज़ादिरा नहीं लाते थे, पैसे नहीं लाते थे। ठीक है। कहते थे हम तवक्कुल करते हैं। जब मक्के आते हैं तो लोगों से पूछते, ज़ाहिर है इंसान की तबीयत है खाना पीना। ठीक है। तो फिर अल्लाह ने कुरान पाक में नाज़िल किया, वतज़व्वदू, ज़ादी राह इख्तियार करो। जब जा रहे हो ज़ादी राह क्या है, आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे वहाँ मैंने 21 दिन गुजारने हैं या 28 दिन गुजारने हैं, तो इस हिसाब से ज़ादी राह लो। वहाँ होटल का क्या खर्चा होगा, फिर मक्के से मदीने क्या खर्चा होगा। ठीक है। आजकल जितनी एजेंसियां वो सारा कुछ करती हैं, लेकिन आपने जो अलग से खाना है तो आप ज़ादिरा लो, वहां जाके मांगो नहीं। फ़इन खैर ज़ादी तकवा, और बेहतरीन ज़ादिरा है क्या है, तकवा है, परहेजगारी है। वहां जाके इबादतें करनी है। ठीक है जी, रियासतें करनी है, अल्लाह को याद करना है। हताशा रदी अल्लाह फरमाती है, कुल या रसूलल्लाह अलन निसा जिहादन, औरतों पर भी जिहाद है। काल नाम अलैहिन जिहादन ला क़िताल फी अल हज वल उम्रा, उनके लिए क्या हज और उम्रा करें फीमेल। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको मना करने वाले हाजी को कोई ज़ाहरी बात भी नहीं है, ना कोई सुल्तान उसको रोक रहा है, ना मर्ज है कि उसको रोक रहा है। ठीक है। यानी सारी चीजें जो है ना उसके लिए नहीं है, यानी कि आसानी है उसके लिए, और फिर वो हज नहीं करता, चाहे वो यहूदी होके मरे, चाहे वो नसरानी होके मरे। ये आप अलैहिस्सलाम की नाराजगी है उनके लिए जो हज नहीं करते। ठीक है। अगली बड़ी प्यारी हदीस, अल हज्जाज अल उमर वफदुल्लाह, ये अल्लाह के वफद हैं, हाजी और उमरा करने वाले अल्लाह के वफद हैं। आप मक्के मदीने जाएंगे ना, आपको हाजी कहेंगे, चाहे उमरा कर रहे हैं, सबको हाजी कहते हैं। हाजी, हाजी इधर आ भाई, हाजी, तो हाजी होता है। तो अल्लाह की वफद है ये, अगर ये दुआ करें तो उनकी दुआ कबूल होती है, इस्तिगफार करें तो उनकी बख्शिश होती है। तो ये अल्लाह के, एक तो सफर में होते हैं। आप लोग फरमाते हैं यकूल वफदुल्लाह सलासा, अल्लाह के वफद तीन है, गाजी, हाजी और मोतमिर। गाजी अल्लाह का है, यानी वफद है, कहते हैं ये मेरा वफद है, ये फला बादशाह का वफद है जी, 5 बंदे आ रहे हैं। किसका वफद, ये सफीर है जी, ये यमन से आ रहे हैं, ये मिस्र से आ रहे हैं। तो अल्लाह के वफद कौन से हैं, ये गाजी हैं, हाजी हैं और उमरा करने वाले हैं। ठीक है। आपने फरमाया जब तुम हाजी को मिलो सलाम करो, मुसाफा करो, उसे कहो भाई हमारे लिए दुआएं बख्शिश करना।
اور اس کے گھر سے داخل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہوگی ہماری حج کی فضیلت اور حج کی برکات۔ اب حج کا پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا، احرام باندھنا، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کے لیے 2 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک آپ نے تیبند باندھنا ہے اور ایک آپ نے اوپر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ اوپر لینا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے چادر لیتے ہیں ایسے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ جائیں گے، مکے پہنچیں گے اور عمرہ شروع کریں گے تو وہاں پھر آپ نے دایاں جو ہے نا منڈا اس کے نیچے رکھنا ہے، یہ اس کے اوپر ایسے ہی اجتباب کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 چکر پہلے لگانے ہیں، ایسے تھوڑا ایسے کرے کے رمل کرنا ہے، پھر اگلے جو 4 چکر ہیں وہ سکون سے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے حدیث آئیں گی کہاں سے شروع کرنا ہے، بالکل حجر اسود سے یہاں سے شروع کرنا ہے 1 چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، رکن یمانی اور حجر اسود کے قریب وہاں اپنے خاص دعائیں مانگنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی بھی جتنا ہو سکے آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا کیا ہمارا کام ہے؟ احرام باندھنا، فیمیل کا نہیں احرام۔ جو ہم مرد حضرات ہیں ٹوپی نہیں پہنیں گے، جوتے نہیں پہنیں گے، بند جوتے نہیں پہنیں گے، چپلی پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ احرام کے بعد نہ آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، نہ آپ نے بال کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بالکل کیا ہے، امامہ نہیں پہن سکتے اور شکار نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں آپ علیہ السلام خوشبو لگا دیتے احرام سے قبل، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام پھر اس کے بعد احرام باندھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دیکھا کہ آپ نے احرام باندھا، پھر آپ نے لبیک کہا۔ جب احرام باندھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے جیسے نیت کرنی ہے، کتابوں میں موجود ہے یہاں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، قبول و منظور فرما، تو یہ آسانی فرما۔ اس کے بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو اپنے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کلمات کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، ہم اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، جہاں تک آواز جائے گی نا، خاص طور پر حاجی کی، تو عمرے والے کی جہاں تک آواز جائے گی تو وہ چیزیں اس کے لیے دعا کریں گی، اس کے لیے گواہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے کون تو ردیف ابو طلحہ کے ساتھ پیچھے تھا، میں وہ اونچی اونچی آواز سے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ارادہ کیا، حج عمرہ کے ارادہ پھر لبیک پڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ تاشا فرماتی ہے کہ ہم حجۃ الوداع، آگے حدیث آئے گی جس میں پورا ڈیٹیل ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام کیسے گئے۔ تو حجۃ الوداع یعنی آخری حج جو آپ علیہ السلام کا ایک ہی حج ہے، عمرے آپ علیہ السلام کے 4 حج ایک ہی آپ علیہ السلام کا، اس میں جب آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا تو آپ نے بتایا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر صحابہ نے بتایا، پھر بات بہت پھیل گئی، ہر طرف پھر لوگ جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی، تو اس میں سے کچھ نے حج کا احرام باندھا، ارادہ کیا، اور کچھ نے عمرہ کے ارادے کیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں۔ دوسری فصل ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور آپ نے غسل کیا، غسل کرنا سنت ہے، اور آپ غسل بھی نہ ہو، وہاں گرم پانی بہت ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ وہاں کا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، یہ تب عبدالرفیق صاحب ہمیں بتائیں گے کہ پانی تو نہانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہے نہیں نہا سکتا، بزرگ ہے تو پھر وہاں کیا کر لے، وضو کر لے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، وہاں گرم اور ٹھنڈا پانی دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد عائشہ ہم گئے، جہاں بھی ہم گئے تو وہاں گرم ہی ملا ہے، اب شاید سہولت آئی ہو وہاں، مطلب وہاں میرے خیال ان کی ہے ہی اس طرح ہے کہ ہوتی ہی وہاں مطلب پانی، ہاں نا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو ٹیمپریچر عموماً جاتا ہے نا، تو وہ 45-46 ڈگری تک ٹیمپریچر گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ پانی تو گرم ہی آئے گا، ٹھنڈا آئے گا ہی نہیں۔ وہ جی ریاض میں بھی ایسا ہی ہے، جدہ میں بھی ایسا ہی ہے، تو وہ آتا نہیں ہے پانی ٹھنڈا، کافی دیر تک پانی گرم ہی آتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ لائن سے پورا واش آؤٹ نہ ہو جائے نا۔ جی جی اور اس میں کوئی 20-20 منٹ گزر جاتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں گرم میں پانی آ رہا ہے، تو بیسیکلی وہ گرم، کیونکہ یہاں ٹنکیاں اوپر رکھی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں، وہ جیسے ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتا سسٹم،
اچھا وہ پھر پانی گرم ہی رہتا ہے. وہ تو پانی گرم ہی رہتا ہے، وہ تو اس وجہ سے گرم آتا ہے. لیکن اب تو ظاہر ہے اس کو کور کرنا شروع کر دیا، تو جب اسے کور کر دیتے ہیں تو جی پھر جی پانی جو ہے تھوڑی دیر گرم آتا ہے، جو لائن کا گرم ہوتا ہے، باقی پھر وہ نارمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہیٹ کی وجہ سے ایسا ہے، وہ ہیٹ اس ایریے میں تو ویسے بھی بہت ہیٹ ہے، یعنی مکہ وغیرہ کے اندر تو عموماً گرمی جی. زیادہ ہی ہوتی ہے. تو وہاں پھر یہ ہے کہ سنت ہے نہا لیں، اگر نہا نہیں سکتے تو ہاں اس کے بعد گرمیوں میں نہانا بہت مشکل ہو جائے گا، سردیوں میں چلو گرمیوں آسان میں ہو بہت جائے. مشکل. ہاں جی آپ نے فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے، اس نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ اونچی آواز سے لبیک کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہیں جو مسلمان، یہ حدیث میں سنانا، جو مسلمان بھی لبیک اونچی آواز سے کہتا ہے، دائیں بائیں جہاں بھی حجر ہیں یعنی پتھر ہیں، درخت ہیں، کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تک اس کے لیے آواز جاتی ہے، وہ اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے لبیک. آپ علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ وہاں اونٹنی پہ سوار ہوئے آپ. ٹھیک ہے، مسجد قریب تھی، وہاں پھر آپ نے نیت کی، پڑھا لبیک اللہم لبیک وسعدیک وخیر والخیر فی یدیک لبیک. یہ آپ علیہ السلام نے یہاں سے عمرے کے ارادہ فرمایا. آپ علیہ السلام یہ حدیث بھی کہ اذا فرغ من طلب 3 مرتبہ کہنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، 3 مرتبہ کہہ کے نا اسی وہاں سے پھر سأل اللہ رضوانہ، تو آپ علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے بخشش کی دعا، آپ علیہ السلام استغفار کرتے تھے اور اللہ سے اپنی رضا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا حج کیا تو لوگوں کو بتایا تو لوگ جمع ہو گئے بیدا کے مقام پر، تو آپ علیہ السلام نے وہاں احرام باندھا. تو حضور کے زمانے میں پہلے مشرک جو لبیک لا شریک لک کہتے تھے، بس فرمایا تمہاری بربادی ہو. ٹھیک ہے، پورا کو لبیک اللہم لبیک کہو، کہتے تو نہیں اتنا ہی. اب یہ جو ہمارا ہے باب و قصۃ حجۃ الوداع، یہ حجۃ الوداع کا پورا ڈیٹیل کیا ہے تو وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اس کا آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں سارا، کہ حضرت جابر کہتے ہیں حجۃ الوداع یعنی پورا انہوں نے ایک اس کا نقشہ کھینچا ہے، 25-55 حدیث ہے. جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مدینے میں 9 سال رہے، آپ نے حج نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتا کہ 9 ذی الحجہ کو حج فرض ہوا ہے، اور پہلے حج جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا. پھر پیچھے سے سورہ برات نازل ہوئی. ٹھیک ہے، سورہ توبہ، تو آپ علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو وہ توبہ سورہ دے کے بھیجا. حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں شامل تھے، گئے تو وہ بھی روایت بیان کرتے آگے چل گئے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 9 سال مدینے میں رہے، آپ نے کوئی حج نہیں کیا. پھر آپ کا ارادہ ہو حج کرنے کا تو آپ نے 10ویں سال جو تو آپ علیہ السلام نے اذن فی الناس لوگوں کو بتایا حج کرنے کا، تو آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے، تو حاجی پھر لوگ آگے مدینے میں صحابہ. ٹھیک ہے، بشر کثیر بہت سارے لوگ آ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، جان ہے. ہم آئے ذوالحلیفہ کے پاس آئے تو وہاں حضرت اسماء بنت امیس نے بچہ جنا، محمد بن ابی بکر. تو کمال ہے اس وقت کتنی عورتیں تگڑی ہوتی تھیں، دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ حمل میں تھی وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی حج پہ جانا ہے. تو ہمارے یہاں حمل ہو تو وہ کہتے 3 مہینے کے بعد بھی کام نہیں کرنا، 5 مہینے کے بعد بالکل چارپائی پہ بیٹھ جاؤ. تو وہاں حالت حمل میں وہ جا رہی ہیں، عمر حج پہ جا رہی ہیں، حضور کے ساتھ جا رہی ہیں. تو محمد بن ابی بکر کو وہاں انہوں نے جان لیا. عرض کی یا رسول اللہ، پھر بھیجا کہ پیغام کہ میں اب کیا کروں، میں نے تو ارادہ کر لیا. فرمایا نہا دھو کے اب اپنا چل آگے، احرام باندھ لو. ٹھیک ہے جی، تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی مسجد میں. وہاں پھر قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی اس پہ آپ علیہ السلام سوار ہوا ہے بیدا کے مقام پر، توحید بیان کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہزاروں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ علیہ السلام کے ساتھ سب پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے آئے. اب یہاں صحابی کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، بس ہمیں تو صرف ارادہ حج کا تھا، ہمیں عمرے کا تو پتہ ہی نہیں تھا. تو دوسری روایت میں دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ عمرے کا کیا. بہرحال یہ اپنے اپنے اس اندازے سے. تو ہم نہیں جانتے تھے عمرے کو، ہم آئے بیت اللہ آئے، یعنی پھر آپ نے شارٹ بات کر دی نا کہ وہاں سے ہم نے عمرے کا ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا،
احرام باندھا تو مکے پہنچ گئے. آگے روایت میں آتا ہے کہ ہم 4 تاریخ کو مکے پہنچے. آپ علیہ السلام نے جب حج کیا نا 4 ذی الحجہ کو مکے پہنچے. تو مکے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے استلام کیا. ٹھیک ہے, وہ استلام آپ کو پتا نا جا کے چومنا ہے یا ہاتھ ایسے ہی احرام جو حجر اسود کے سامنے ایسے ہی ہاتھ کر کے تو آپ نے وہاں سے استلام کر کے آپ نے رمل کیا 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ آپ نے چلے. ٹھیک ہے, پھر مقام ابراہیم پہ آپ علیہ السلام آئے. یعنی یہ عمرے کا طریقہ ہے کہ احرام باندھ کے آپ نے جب آنا ہے. آگے پھر روایتوں میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام مکے کیسے آتے تھے, لیکن یہاں یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے احرام باندھ لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کیسے کرتے تھے. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور جو ہے وہ استلام کر کے اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ رمل کیا اور 4 مرتبہ چلے. 7 مرتبہ آپ چل کے پھر آپ مقام ابراہیم پہ آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم صلی اللہ سورہ بقرہ میں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں یہاں پڑھی. ٹھیک ہے جی, مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان. ٹھیک ہے, 2 رکعتیں. اس میں ایک میں قل هو اللہ احد اور دوسرے میں قل یا ایھا الکافرین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی. یہ پھر آپ علیہ السلام گئے, تھوڑا سا استلام کیا, پھر آپ چلے گئے صفا مروہ. وہاں جا کے صفا مروہ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ تھا, صفا مروہ کرنا ہے, آپ نے صفا مروہ پہ دوڑنا ہے. صفا کا ذکر پہلے ہے اس لیے ہم نے صفا سے شروع کرنا ہے. تو آپ علیہ السلام نے صفا کی چوٹی پہ آپ چلے گئے. پہاڑی تھے, اب تو وہ حساب نہیں ہے, اب تو آسانی ہو گئی ہے. اس پہاڑی کی چوٹی پہ چلے گئے, وہاں آپ کھڑے اور سامنے بالکل بیت اللہ تھا. ادھر آپ نے منہ کیا اور اللہ اکبر کہا, پھر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ آپ نے پڑھا. پھر آپ نے ثم دعا بین ذلک, پھر آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی مثل ھذا ثلاث, 3 مرتبہ آپ نے ایسے دعائیں کی. پھر وہاں سے آپ چلے صفا سے مروہ کی طرف چلے. چلتے جب بطن وادی میں آئے تو وہاں آپ نے دوڑ پڑے. تو آج کل وہ 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا, ایک سبز لائٹ سے دوسری سبز وہاں, تو وہاں سے آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے, دوڑنا ہوتا ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلے, مروہ تک پہنچے, پھر وہاں مروہ سے پھر ادھر. اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چکر لگائے. ٹھیک ہے, تو یہ سراقہ بن اور پھر آگے ہے جی, تو وجعلتها عمرۃ فمن کان منکم لیس معه ہدی. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ بھی عمرہ بھی اس میں شامل ہے حج میں. تو جس نے ہدی جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے, وہ یہاں سے وہ حلال ہو جائے, یعنی احرام اتار لے تو ٹھیک ہے. سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ پھر جب بھی حج کے لیے آئیں گے تو عمرہ بھی ہوگا. فرمایا ہاں, جب بھی حج کے لیے آئے گا تو عمرہ اس میں کیا ہوگا, داخل ہوگا. جس کے پاس ہدی نہیں, قربانی کا جانور نہیں ہے, وہ احرام نہ اتارے, اور جس کے پاس جانور ہے وہ جس کے پاس نہیں وہ احرام اتار دے, اور جس کے پاس جانور نہیں ہے وہ احرام نہ اتارے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. ان سے پوچھا گیا ابھی آپ کس نیت سے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے یہ ارادہ کیا ہے, جو آپ علیہ السلام کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے. کمال ان کی محبت ہے. تو انہیں کہا پھر آپ بھی جو ہے وہ حج قران کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ رہے. 4 تاریخ تھی, اب ظاہر ہے 4 5 6 7 8 تاریخ کو جو ہے آپ علیہ السلام پھر صبح مینا چلے گئے, اور مینا میں آپ نے ظہر پڑھی, پھر آپ علیہ السلام عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, فجر پڑھی. پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد سورج طلوع ہوا, پھر آپ وہاں سے جو ہے وہ عرفات کی طرف چلے آئے. اس زمانے میں چونکہ آپ قریش خاندان سے تھے, جو قریش تھے وہ وہاں نہیں جاتے تھے مینا, وہاں بس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے, عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے. قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ میں آدھے رکوع میں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آگے وہاں جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں آپ چلے جائیں. قصوہ پر آپ چلے گئے, وہاں آپ وہاں پہنچ گئے, عرفات پہنچے. پھر آگے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر اور عصر اکٹھے کی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے مغرب تک آپ علیہ السلام وہاں رہے, اور مغرب کے بعد آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا. یہ آپ نے
कस्वा पर फरमाया इन्न दिवाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, तुम्हारा माल तुम्हारा खून जो है ना वो हराम है, जिस तरह आज के दिन हुर्मत वाले महीने की इज्जत तकरीम है। तो मैं जाहिलियत के तमाम उसूलों को, कवानीन को अपने पाँव के नीचे रखता हूँ। जाहिलियत में जो खून बहा था उसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, वहाँ का जो सूद था उसको मैं ख़त्म करता हूँ। फिर आप बताते हैं कि पहला सूद जो लेना था अब्दुल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो उसको हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह से डरो और औरतों का ख्याल करो, ठीक है। तुम इसको अल्लाह की अमान पे लेते हो, तुम्हारे लिए हलाल होती हैं, ठीक है जी, इनके साथ रहना, तो इसलिए इनका बहुत ख्याल करो, ठीक है। इनको इनके हुकूक को पूरा करो, उनके चेहरे पर ना मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ ज्यादा अगर वो ना माने तो फिर आप थोड़ी सी मार मारो, ठीक है। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस औरतों के हुक्म को बयान फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कस्बा पे मगरिब के बाद आप चले और रास्ते में कहीं भी नहीं रुके, और वहाँ जाके मुजदलिफा जाके इशा की नमाज आप अलैहिस्सलाम ने मगरिब और इशा आप अलैहिस्सलाम ने साथ पढ़ी, और मुजदलिफा खुले मैदान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ रहे। अब मुजदलिफा में रात को रहे तो वो मिना की तरफ जाना था, वहीं जमरा है जहाँ शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। तो हजरत अब्बास आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने लोगों को पानी पिलाना है तो मुझे पहले इजाज़त दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मुजदलिफा से फिर जब मिना की तरफ जाना है जहाँ शैतानों को कंकरियां मारनी है, उसका तरीक़ेकार ये कि आपने फजर की नमाज पहले वक्त में पढ़नी है और सूरज निकलने से पहले आपने निकल जाना है, और वहां पहुंचते पहुंचते रास्ते में वादी मौसर है, वहां से आपने कंकरियां उठानी है और वहां जाके शैतान को मारनी है। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है और आपने एहराम उतारना है। एहराम उतार के फिर आपने खाना खाना है कुर्बानी का जो आपने वो आपने उसके बाद फिर आपने जो है वो एहराम उम्रे के लिए जाना है, ठीक है जी। ये तरीक़ेकार। तो आप अलैहिस्सलाम ने रात जब थी मुजदलिफा में, तो अब हजरत अब्बास ने इजाज़त चाहिए तो आपने उनको इजाज़त दे दी। कुछ अहले खाना थे, रश थे, उनको भी इजाज़त दे दी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि आप भले पहले चले जाएं। तो उन्होंने जाके फजर से पहले उम्रा किया। अब इसमें इमाम शाफी कहते हैं कि फिर आप रात को कर सकते हैं। हम कहते हैं फजर से पहले मुराद नमाज फजर से पहले। तो अहनाफ से के मुताबिक ये कि आप नमाज फजर के बाद कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते रात को। इमाम शाफी फरमाते हैं किसी वक्त भी आप वहाँ जाके कंकरियां मार सकते हैं। तो आपने देखा होगा टीवी में भी कि वो रात को 2 बजे भी कंकरियां मार रहे होते हैं, पहले जो चले जाते हैं। तो अब उन्होंने थोड़ा सा आसानी कर दी ना कि चलो इसी हिसाब से। तो आप अलैहिस्सलाम ने, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत आगे आती है कि आपने फिर क्या किया, आपने वो जो नमाज थी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले वक्त में पढ़ी, यानी कि फजर जरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जल्दी पढ़ी, और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज निकलने से पहले पहले आप वादी मोसर से आगे चले और वहां से कंकरियां उठाई और आगे चल के जो है वो शैतान को कंकरियां मारी। इसे वाकया किस्सा हजतुल विदा के नाम से मुसन्निफ ने इसको लिखा है। बाकी आगे सारे वाकये इसी से मिलते जुलते आ रहे हैं। अब ये अगला बाब है, यहाँ आगे आपका कि आपने जो है वो हज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो गया। अब जो ये यानी कि 9 ज़िलहज्जा अरफात में रात जो है वो मुज़दलिफा में सुबह आ गए, आप जो है वो मिना, वहाँ मिना में ही वो शैतान है जिनको कंकरियां मारी जाती है। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी, एहराम उतारना, फिर उम्रे के लिए चले जाना है। फिर वहां से उम्रा करके फिर आपने वापस आना है। फिर यहाँ अगले दिन फिर आपने शैतान, पहले दिन आपने फजर के बाद आपने मारनी है कंकरियां, अगले दिन जो है जोहर के बाद मारनी है तीनों शैतानों को, फिर उससे अगले दिन भी तीनों शैतानों को जोहर के बाद मारनी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, फिर आपका एक उम्रा होगा, उसे कहते हैं सदर, ठीक है ना। तो तवाफ सदर या उम्रा वो फिर आपने करके फिर आपने आ जाना है, ठीक हो गया। अब उम्रे का हाल इस तरह है, जिन्होंने किया है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपने उम्रा करना है तो आपने सबसे पहले एहराम बांधना है। कराची से जा रहे हैं या मुंबई से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आपने एहराम बांध के जो है वो जहाज में बैठ जाना है, नियत वहाँ करनी है।
वहाँ जब आपने पहुंचना है, पहले आपने बैतुल्लाह चले जाना है। अगर आपको थोड़ा थके हुए हैं तो आधा पौना घंटा आराम भी कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें एहतियात ये है कि आप सर पर कपड़ा ना डालें, कोई और वजह ना हो। कोशिश करें कि आप वहाँ पहुंचे हैं बैतुल्लाह, तो वहाँ सब्ज लाइट लगी हुई है, ठीक है, इस साइड पे बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ आपने इस्लाम करना है, ऐसे करके फिर आपने दुआएं पढ़नी है। दुआ पढ़ के आपने वहाँ जो है ना वो चक्कर लगाने हैं। आजकल तस्बीह मिलती है, उसमें 7 दाने होते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। एक चक्कर लगा तो एक दाना। यूँ आप जाएंगे तो किताबें आपको मिलेंगी, मुख्तलिफ अज़कार हैं, जिक्र करना है, अल्लाह का नाम लेना है, पढ़ना है, पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, अल्लाह का जिक्र करते जाएं। फिर जब 4 कोने हैं ना, एक कोना यहाँ बिल्कुल जो है ये हजर असवद का है, फिर इधर दूसरा कोना, तीसरा, फिर चौथा, इसको एक तो रुकन यमानी। रुकन यमानी के बाद जो कोना है वो हजर असवद का कोना है। इसके दरमियान आप अलैहिस्सलाम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार इसका विर्द करते थे। तो यहाँ ये सुन्नत है, इस तरह ये कर लें। बाकी जो भी विर्द करें आप, आगे हदीसें आएंगी कि उस वक्त जो है ना आपने जिक्र करना है, ठीक है। ये जो उम्रा है ये नमाज की तरह, सिर्फ ये कि इसमें आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी। जो इन हालात में अल्लाह से मांगने के बजाय बातें करेगा, वो ऐसे जैसे बारिश में उसके पाँव भीग गए हैं, वो इस तरह हदीस आगे उसका खुलासा अभी आएगा, हम पढ़ेंगे। तो आपने 7 चक्कर लगाने, उसके बाद आपने 2 रकात जो है मकाम इब्राहिम पर पढ़नी। मकाम इब्राहिम पे तो आपको जगह नहीं मिलेगी आजकल, पीछे कहीं भी आप पीछे जो है वो जमजम का पानी रखा हुआ है, कहीं आपको आसानी मिलेगी, पीछे आप 2 रकातें पढ़ें, पानी पिए, तसल्ली करें, फिर वहीं से आप ऊपर चले जाएं। सफ़ा से फिर मरवा, मरवा से सफ़ा, पे सफ़ा से मरवा, इस तरह आप 4 चक्कर लगाएंगे। एंड वाला चक्कर आपका मरवा को पड़ेगा। बाहर से वहां से निकल जाए, वहां से जाके जो आपने हलक करवाते हैं लोग, मुझे तो नहीं समझ आएगी वो किस तरह हलक करवाते हैं। एक एक बाल, 2 बाल कटवा लेते हैं, ठीक है जी। तो उससे बेहतर है आप हलक करवाएं। इसको कहते हैं कसर और हलक। कसर होता है कि बाल के चौथा हिस्से, ये सर के चौथा हिस्से जितने बाल कहीं से भी काटे जाएं, चौथा हिस्से के, तो वो जो कसर करते हैं ना, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूं कर लेते हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। तो उससे बेहतर ये कि आप जिसे हम कहते हैं टेंड करवाएं, यानी हलक करवाएं। नबी अलैहि सलाम ने जब दुआ की थी अल्लाह इनके लिए, तो मुहल्लिकीन को आपने 3 दुआएं दी हैं। जो हलक करने वाले को 3 दुआएं हैं और कसर करने वाले को 1 दुआ है। तो हलक कराएं, ठीक है, बाहर, या अगर आप साथी हैं तो एक दूसरे का कर लें, या बाहर से नाई से कर लें, वो नाई भी खड़े होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप हलक करें। हलक कर लिया आपने, उसके बाद आपने एहराम उतारना है और नहाना है। आप एहराम की पाबंदियों से क्या हो गए, बरिया ज़िम्मा हो गए। तो इसकी एहतियात करनी है। मेरे ऊपर काफी मैं तो एहराम बांध के चला गया, हमारा साथी थे वो हमारे अटेंड कर लेते थे। अच्छा, मैं अभी वहां जा रहा हूँ, रास्ते में मैंने कहा यार टोपियां पड़ी, जरा देख लेता हूँ, वहां दोस्तों के लिए टोपियां लेके जाऊंगा। तो एक टोपी मैंने सर पे रख ली, लो जी फंस गया। फिर मैंने रिसर्च की, यार ये क्या है, तो मेरे ऊपर तो वो पड़ गया, क्या कहते हैं अब्दुल रबी उसको, जुर्म उसको पड़ गया कहते हैं अरबी में खिलाफ। दम हाँ, दम। मैं कहा मैं तो फंस गया, तो दम पड़ गया, मैंने टोपी ले ली। फिर जब रिसर्च की तो उसने उसमें लिखा था कि अगर आपने टोपी सर पे ली और 24 घंटे से पहले तो फिर आप दम नहीं पड़ेगा। तो एक और कुछ था उसमें देना पड़ेगा, कोई 10 रियाल के 20 रियाल। मैंने कहा कफारा चलो, कफारा हाँ कफारा, दम नहीं कफारा। तो फिर मेरी जान छूटी। एक बार तो एक और इस तरह हो गया, तो 2-3 कफारे मुझे देने पड़े इसे मतलब अनजाने में ना कि। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि फौरन ही जाके आप जो है ना वो ये टेंड करा लें, ठीक है ना, अच्छी तरह से। उसके बाद फिर जो है वो आप नहाए धोएं और उसके बाद उसे, तो ये मुख्तसर था। जो जिसने नहीं किया उसके लिए तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन जिसने 1-2 मरतबा कर लिया उसके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो बस ये कि पहले आप जब जाना है उम्रे के लिए, हज के लिए, इसकी प्रैक्टिस करें। चलना बहुत पड़ता है फिर वहाँ, ठीक है ना, और वहाँ तस्बीहात पढ़ें, ठीक है ना, अपने आप को कंट्रोल में रखें। रश होता है उसमें, तसल्ली करें, आहिस्ता आहिस्ता जाएं आप, ठीक है जी। बैग होते हैं वो, आजकल वो जूतों का भी बड़ा हिसाब होता है, उसके लिए बैग बने होते हैं, पीछे आप उसको लटका लें, ठीक है ना। आपको जूते वहाँ नहीं मिलेंगे, अगर कहीं आपने रख लिए तो वो फिर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर फेंक देते हैं। कितने वो जूतों की हिफाजत करें, क्या करें, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनका क्या करना होता है, देखना होता है। तो एक बार तो आप जाएं, देखें, जरूर करें, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी और गुनाह भी धुलेंगे और इंशाल्लाह बरकतें भी होंगी।
آپ علیہ السلام مکے میں داخل کیسے ہوتے تھے اور طواف کیسے کرتے تھے، اس میں مزید وضاحت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے، ذی طوا مقام ہے، وہاں آپ نے رات کو گزارنی ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر بھی ایسے کرتے تھے، پھر وہاں سے صبح کو مکے میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور پھر شام جب جانا ہے تو پھر یعنی کہ حضرت عائشہ، اس میں حضرت عائشہ کی روایت بھی آگے آئے گی کہ آپ علیہ السلام مکے کی اوپر والی سائڈ سے داخل ہوتے تھے اور رہتے عمرہ کرتے، جب جانا ہوتا تو نیچے والی سائڈ پہ چلے جاتے۔ تو یہ اب ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ اب تو روڈ بن گئے، جو روڈ بنے ہمیں اسی پر جانا ہوگا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس طرح جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے، رات ذی طوا میں رکتے تھے، پھر صبح جس طرح آپ علیہ السلام بالکل حشاش افشاش ہو کے غسل کر کے آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا، حتی یصبح ویغتسل ویصلی فیدخل مکہ، تو اسے پتہ چلا کہ احرام میں آپ احرام اتار کے آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، اس کے بعد پھر صبح کو آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام مکے میں اوپر والی سائڈ سے داخل ہوتے تھے اور نیچے والی سائڈ پہ آپ یہاں سے نکلتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حج کیا اور حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے جو مکے میں داخل ہوتے تھے تو وضو کرتے تھے، پھر آپ طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ تو اب وہی آگے کہ آپ علیہ السلام 3 مرتبہ صحیح کرتے تھے اور 4 مرتبہ آپ علیہ السلام چلتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، استلام جو ہے اگر ہو سکے تو آپ نے پہلے جو ہم استلام کرتے ہیں حجر اسود کو چومنا، چوم سکتے ہیں تو اس چوم لیں، اگر نہیں چوم سکتے استلام کریں، آج کل چومنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کہتے ہیں یستلم ویقبل، آپ استلام بھی کرتے تھے، چومتے بھی تھے اس وقت تو آسانی تھی، چوم سکتے، آج نہیں آپ چوم سکتے، بہتر ہے آپ استلام ہی کریں۔ ایسے کر کے آپ علیہ السلام نے ایسا بھی کیا ہے کہ آپ اونٹنی پر تھے اور اونٹنی کو اس طرف آپ نے کیا، اونٹنی آپ تشریف اونٹنی پر تھے، آپ علیہ السلام تھے، ہاتھ میں سوٹی تھی، ڈنڈی سی تھوڑی سی تھی جس کو اونٹ پر چلاتے ہیں، تو اس کو اشارے سے وہاں کیا، پھر اس کو چوم لیا، وہ جو ڈنڈا تھا نا چھوٹا سا، اس کو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، چوم لیا۔ تو یہ بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک خطیب صاحب تھے، ادھر ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جوش خطابت میں کہا کہ بھائی جب تک آپ حجر اسود کو نہیں چومیں گے آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو میں پھر ان کو بعد میں ملا، جو ہے وہ خطاب کے بعد میں ملا، میں نے کہا حضور یہ تو نہیں ہے، حجر اسود کو چومنا تو لازمی نہیں، استلام بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، غصے ہو گئے۔ تو اس لیے احتیاط سے تو یہ بات کرنی ہے، تاکہ میں نے کہا اگر آپ نے بات بتا دی آپ، تو پھر وہ جو بندہ جائے گا یہاں سے اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے حج کے لیے، تو وہ کہے گا تو میں اگر میں نے نہیں چوما اس کو حجر اسود کو تو میرا حج نہیں ہوگا، وہ تو بیچارہ مر کے بھی چومے گا ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مہربانی کریں ان کو ذرا یہ بتائیں اس طرح۔ تو خیر میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب وہ غصے ہو گئے۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے اونٹنی پر آپ علیہ السلام نے کیا کیا، عمرہ کیا، ٹھیک ہے، طواف کیا اور پھر اشارہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری اگلے جو آ رہی ہیں یہ روایت میں سنا رہا تھا۔ یہ تو بالبیت، تو آپ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کیا، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَن، ٹھیک ہے، تو آپ نے رکن ادا کیا بمحجن، یعنی وہ ساتھ میں ڈنڈی تھی، ٹھیک ہے، وہ قبل المحجن، تو اس آپ علیہ السلام اس ڈنڈی کو جو سوٹی تھی اس کو بولتے ہیں، سوٹی کو آپ علیہ السلام کیا کر لیتے، چوم لیتے تھے، اشارہ کر کے اس طرف آپ اس کو چوم لیتے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، فلائنگ کس آپ جسے کہیں گے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حج کا ذکر ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ چومتے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے حضور کو دیکھا ہے چومنا، میں حضور کو اب میں نہیں ہٹوں گا۔ ان کا بڑا عشق تھا، وہ چومتے تھے کیسے بھی، غالباً عبداللہ بن عمر تھے، کہتے تھے میں نے چومنا ہی چومنا ہے، تو وہ چومتے تھے جو ہے نا حجر اسود کو۔ لیکن اب آج کل آپ یہ عشق کا وہ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب حجر اسود کو جو چومنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، بہت یہ کیا تھا، بہت سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، تو بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا، اس لیے کہتے ہیں حجر اسود۔ اب جو سنتے ہیں نا یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے، دیکھیں
25-77 کہ حجر اسود جو بالکل سفید دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا تو بنی آدم کے. اچھا اگلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا، زبان بھی دے گا، اور وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہے یا استلام کیا ہے، گواہی دے گا. اب وہاں گواہی اس کی قبول ہوگی. آگے پھر وہ جو روایت ہے حضرت عمر جو کہتے ہیں کہ میں تم اس لیے چومتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے، نہ تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی تو نقصان دے سکتا ہے. تو وہ روایت فائدہ تو دے رہا ہے، آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، گواہی بھی دے گا. تو وہاں محدثین نے کہا ہے کہ وہاں فائدہ نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا ذاتی طور پر. اور یہاں جو اس کی آنکھیں ہیں اللہ کی عطا سے ہیں، ٹھیک ہے. ذاتی طور پر تو وہ پتھر ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں نے پتھروں کو چھوڑ کے تو خدا کی بات کرنا شروع کر دی تھی، کہیں وہ پتھروں کو بات کرنا شروع کر دے. تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ ذاتی طور پر فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں ہوں گی، گواہی دے گا، تو یہ اللہ کی عطا سے ہوگا. تو دونوں کو انہوں نے اس طرح یہ حدیث آپ علیہ فرماتے ہیں. یہ جو ہے نا رکن ہے، یہ جو حجر اسود ہے، تو یہ یاقوت سے آیا ہے. جو پتھر یاقوت ہوتا ہے نا، یہ تو اس کا یہ نور سے پر تھا، اللہ نے اس سے نور کو نکالا. اگر یہ نور اسی طرح نور سے منور ہو کے آتا نا یہاں، تو مشرق اور مغرب میں نور ہی نور ہوتا. تو اللہ نے اس کے نور کو کم کر دیا، ٹھیک ہے. عبید بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کان یزاحم علی الرکنین زحامن. وہ تو بہت حضرت عبداللہ بن عمر یہ جو رکن ہے نا، رکن یمانی اور رکن یہ جو حجر اسود، اس پہ تو بہت زیادہ آپ یعنی جاتے تھے. ما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ یزاحم علیہ. کہتے ہیں حضور کے صحابہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو چومنے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے تھے. کہتے تھے ان افعلوا فانی سمعت رسول اللہ، میں کیوں نہ کروں کہ میں نے دیکھا ہے آپ علیہ السلام کو. ان مسحہما کفارۃ للخطایا، جو ان کو چومے گا اس کی خطائیں مٹ جائیں گی، اس لیے میں نے تو چومنا ہے. تو وہ اس کو چومنے میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے تھے. اب دیکھو چومنے کی گناہ خطائیں مٹ رہی ہیں، تو پھر وہ حدیث کے تو پتھر تو فائدہ نہیں دے گا، تو اس کی پھر شرح کرنی پڑے گی، آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا. عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سنا مابین یکن رمانی اور رکن جو ہے نا حجر اسود، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ورد آپ علیہ السلام بہت کرتے تھے، اور یہ بہت جامع دعا ہے. یہ اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں میں عطا فرما. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ اچھا حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا یستلم الحجر بیدی ثم قبل یدہ، آپ نے اس کے ہاتھ سے استلام کیا، پھر جا کے اس کو چوما بھی، اور کہا ما ترکت منذ رأیت رسول اللہ یفعل. کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا اس کو چومنا اور ہاتھ لگانا، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے چوما بھی ہے. اور کہا جی میں نے چومنا ہی ہے. یہ جو میں بار بار اس کی بات کر رہا تھا نا، وہ یہ روایت ہے. اب وہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں، یہ بخاری میں ہے، کہتے ہیں عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ رأیت عمر یقبل حجر، میں نے عمر کو دیکھا انہوں نے حجر اسود کو چوما. ویقول کہا وانی لعالم انت حجر انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبل ما قبلت، میں نے حضور کو نہ دیکھا ہوتا نا حضور نے تمہیں چوما، تمہیں کبھی نہ چومتا. یہ جملہ ہے کہ نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. فائدہ بھی دے رہا ہے، نقصان بھی دے رہا ہے. ظاہر فائدہ یہ دے رہا ہے کہ جو چومے گا اس کو، اس کے لیے اس کی گواہی ہوگی. یہاں جو فائدہ نقصان نہیں دے رہا، اس کی وجہ جو ہے وہ ذاتی طور پر، باقی جو اس کو یہ جو فضیلت ملی ہے اللہ کے محبوب نے دی اللہ کی طرف سے، وہ اس کو ملنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرماتے 70 فرشتے جو ہے آتے ہیں یکن یمانی کی طرف آتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی بہترین دعا ہے، آپ جب مانگے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ ہمیں بخشش فرما اور عافیت عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے جو ہے عمرے سے متعلق اور حجر اسود سے متعلق ہم نے سنا. انشاءاللہ کل جو باقی ہیں، کل اس کو ہم سنیں گے اور اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. حج کے باب کو مکمل کریں گے، اور اینڈ پہ کوشش کریں گے کہ پورے کا پورا آپ کو خلاصہ بتا دیا جائے. کچھ آج بتایا ہے،
کل مزید انشاءاللہ بتا کے اس کو ہم کیا کریں گے مکمل کریں گے، تاکہ آپ کبھی بھی جائیں تو آپ کے علم میں کافی ساری چیزیں ہوں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی مشکلات کا